السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سہروردی۔ دو بڑی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون، دونوں کو ہی نگران حکومت سے گلے اور شکوے پیدا ہو گئے ہیں۔ بظاہر یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نگران حکومت کے خلاف دونوں نے اکٹھے مورچہ لگا لیا ہے۔ تحریک انصاف کو نگران وزیر اعظم کے بیانات پسند نہیں ہیں، مسلم لیگ نون نگران وزیر داخلہ کے بیانات پر برہم ہیں، اور دونوں نے ہی نگران حکومت پر اپنے اپنے مورچے سے گولہ باری شروع کر دی ہے۔ یہ بیچاری نگران حکومت دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان پسی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن قصور کس کا ہے؟ کیا واقعی نگران حکومت کا اتنا بڑا قصور ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، انہوں نے تیر اندازی نگران حکومت پر شروع کر دی ہے؟ تو کیا الیکشن نگران حکومت پر ہونا ہے؟ بہرحال اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر احمد خان صاحب اور عنبر شمسی۔ عامر احمد خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں اصلاحات کی، اور ان کے خیال میں انقلاب ایک دن میں نہیں آتا ہے، آہستہ آہستہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عامر صاحب، یہ گولہ باری بھی آہستہ آہستہ نہیں ہونی چاہیے، ایک دم ہی شروع کر دی ہے انہوں نے آپ کے فارمولے کے تحت؟ نہیں جی، میرے خیال میں یہ گولہ باری ہونی نہیں چاہیے تھی۔ دیکھیں دونوں طرف آپ نے اپنی جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے سچویشن، تو آپ نے کہا ایک سوال اٹھایا کہ قصور کس کا ہے۔ دیکھیں ایک تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران حکومت کو یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ وہ محدود مدت کے لیے کچھ باتیں اس کو پبلکلی کرنی چاہیے، اور کچھ باتیں اس سے قطع نظر کہ وہ یا اس کے وزراء کہ ان معاملات میں رائے کیا ہے اس کو اپنے دل تک رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جس سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی لانگ ٹرم سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکے۔ تو ان کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جی عمران خان کے بغیر بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں، یا یہ سرفراز بگٹی صاحب کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ ارے بھائی کرنا ہے تو کر لینا اس وقت جب وہ آئیں گے، پہلے سے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے کہا نا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ دوسری طرف بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک اوور ری ایکشن ہے، کیونکہ بات انہوں نے جو نگران وزیر اعظم نے کی ہے، کاکڑ صاحب نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ممکن ہیں، یا چلیں فری اینڈ فیئر کا تو آپ لفظ نکال دینا کیونکہ یہ پاکستانی انتخابات کی بات ہو رہی ہے، انتخابات ممکن ہیں۔ تو اس میں کیا اتنی عجیب بات ہے جی؟ کیا نواز شریف صاحب کے بغیر نہیں تھے اس سے پہلے والے انتخابات ہوئے؟ کیا اس سے پہلے پارٹی کے سربراہان جو ہے ان کو مجبور نہیں کیا گیا انتخابات سے دور رہنے کے لیے؟ ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا گیا؟ انتخاب ایک پارٹی لڑتی ہے، وہ کوئی اکیلا شخص نہیں لڑتا۔ تو اگر انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو بھی اتنا بھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جہاں تک یہ سرفراز بگٹی صاحب کی بات ہے کہ جی ان کو نواز شریف صاحب کو گرفتار ہو سکتے ہیں وہ واپسی کے اوپر، یہ وہ سارا، یہ میرا خیال ہے اوور سٹیپنگ ہے۔ یہ کلیئرلی ایک انہوں نے اوور سٹیپ کی ہے کہ بھئی آپ نے جو بھی کرنا ہے اس وقت جو قانون ہے اور جو قانونی صورتحال ہے اس کے مطابق آپ فوری فیصلہ کریں جب وہ پاکستان میں لینڈ کریں، لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں، اور اس کے اوپر ایکٹ کریں۔ آپ پہلے سے فضا کس چیز کے لیے بنا رہے ہیں؟ سو آئی تھنک یہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ تھوڑی بہت، ایک نے گولا چھوڑا پھر دوسرے کو اگنور کرنا چاہیے تھا تو اس نے دو چھوڑ دیا آگے سے، بس ٹھیک ہے، سیاست میں تھوڑی بہت ہلچل ہے، اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کہ اس کا اس سے کوئی دور رس نتائج نہیں آپ نکال سکتے۔ عنبر، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دونوں کا ہی قصور ہے، دونوں ہی بے قصور ہیں، یہ تو کوئی میرا مطلب ہے ساس بہو کی یا نند باوچ کی لڑائی ہو گئی کہ جس میں کسی کی بھی غلطی نہیں ہے۔ کچھ تو ڈیسائیڈ کریں آپ کے کس کی غلطی ہے۔ مزمل بھائی کو نہیں، کوئی ایک تو کوئی قصوروار ہوگا نا۔ میں سمجھتی ہوں، یہاں میں سمجھتی ہوں کہ جو میں اختلاف کرتی ہوں عامر صاحب سے کہ قصور جو ہے یہ نگراں وزراء ہے انہی کا ہے، ان کا
یہ کہنا میرے خیال میں سرفراز بھگتی صاحب کی جو بیان ہے جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا جس کی بنیاد پہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے بھڑک پڑی ہے. ان کا بیان کیا تھا؟ ان کا سوال تو یہی پوچھا گیا تھا نا اگر ان کو نواز شریف صاحب کو بیل نہ ملی تو گرفتار کر لیا جائے گا. تو ظاہر ہے نہیں ملی تو گرفتاری کر لیا جائے گا. لیکن پھر انہوں نے آگ مطلب وہ جلتی ہوئی مزید انہوں نے جو تیل پھینکا تھا نا جلتی ہوئی آگ پہ وہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہوائی اڈا ہوتا ہے ایئرپورٹ ہوتا ہے وہاں وہ ایک حساس علاقہ ہوتا ہے. بڑی تعداد میں جھمگٹا نہیں وہاں اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ لوگ جمع ہوں اور اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ گرفتاری سیدھا ایئرپورٹ سے ہی کر دی جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف ایک یاد تازہ ہو گئی ہے بلکہ دکھ ہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو, خاص طور پہ جو میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے سپورٹرز ہیں کہ جب 2018 میں یہ لوگ دونوں واپس آئے تھے تو اس وقت ان کو وہ استقبال نہیں ملا تھا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو اگلے سیٹ اپ میں, اور یہ اس کا بھی ازالہ ہے. اور یہ ظاہر ہے جو میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کا بھی ازالہ ہے. تو بہت ضروری بھی ہے آپٹکس کے لیے بھی اور ازالے کے لیے بھی کہ ایک بڑا کراؤڈ ہو, میاں نواز شریف کا استقبال کریں, ان کو لے کر جائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہنا کہ بس ہم ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیں گے یہ تو اوور سٹیپنگ ہے اور یہ نگراں وزیر داخلہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ظاہر ہے انہوں نے ایک لوز بال کھیلا تو میرا لفظ استعمال کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اختلاف ہے میرے سے. بالکل, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتیں تو کریں گی نا یہ تو نگراں ان کو واقعی اپنے مجھے لگتا ہے کہ اپنے مینڈیٹ کی سمجھ نہیں ہے. دیکھیے یہی سوال جب نگراں وزیر اعظم سے پوچھا گیا تھا انوار الحق کاکڑ صاحب تو انہوں نے کہا تھا یہ لا انفورسمنٹ کا معاملہ ہے اس میں نہیں پڑھوں گا. اتنا سے کہنے کی بات تھی. یہ تو لگ رہا ہے کہ سرفراز بھگتی صاحب نے سوچا ہوا تھا, سارے سیناریو سوچے تھے, چسکے لے کر بتا رہے تھے کہ ایسا بھی ہوگا پھر ایسا بھی ہوگا. دیٹ از اوور اسٹیپنگ. اور پھر آپ کا جو مینڈیٹ ہے دوسری طرف کاکڑ صاحب نے اگر میاں نواز شریف کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا معاملہ ہے کہ وہ کس طریقے سے گرفتار کریں گے وہ کب کریں گے, لیکن جب ان سے یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے پوچھا گیا, دلچسپ بات یہ ہے کہ جس امریکی ادارے میڈیا آرگنائزیشن سے بات کی تھی انہوں نے فری الیکشن کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا فیئر الیکشن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے بغیر. بھائی اس پہ بھی آپ لوز بال آپ نے پھر کھیلا اور ظاہر ہے جو سیاسی جماعتیں اس وقت کمپیٹ کر رہی ہیں الیکشنز کے لیے تو وہ تو اٹھائیں گی اس لوز بال کو. دیکھیں امبر, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کو بات نہیں کرنی چاہیے, کیا کریں بیچارے ہیں, منہ سی لیں, چپ کر دیں, روزہ رکھ لیں چپ کا. میرا مطلب ہے جب سوال ہوگا اگر جواب نہیں دیں گے تو آپ کہیں گے کیسی حکومت ہے سوال کا جواب نہیں دیتی ہے, یہ کیسا وزیر ہے, اس سے پوچھا ہے کہ وہ آئیں گے تو آپ گرفتار کریں گے, اس نے کہا ضمانت نہیں ہوگی تو ضرور گرفتار کریں گے. اس نے کہا کیسے گرفتار کریں گے, اس نے کہا ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیں گے. اس میں ایسی کون سی بات ہے, ایک لیگل پوزیشن, اس نے انٹیریئر منسٹر ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سربراہ ہے, پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر بیل نہیں ہوگی تو گرفتار کر لیں گے. سیدھی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نگران وزیر اعظم کی کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, نااہل ہو گئے تو ان کے بغیر بھی الیکشن ہو جائیں گے. اب کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے, نااہل ہو جائے, پھر ہم الیکشن روک دیں گے کہ وہ اب چونکہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, جب تک وہ واپس کوالیفائی نہیں ہوگا ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتے کہ جی پہلے اس کو کوالیفائی کریں کیونکہ اس کے بغیر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ نگران حکومت کو ایک حکومت سمجھیں. پہلی بات آپ لوگ اس کو پہلی بات ہے حکومت ہی نہیں سمجھ رہے. بھائی وہ اس وقت پاکستان کی حکومت ہے, ان کے پاس پاکستان چلانے کی ذمہ داری ہے, لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے, اکانومی کی ذمہ داری ہے, فارن افیئرز کی ذمہ داری ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں وہ چپ کر روزہ رکھ لیں, وہ بات ہی نہ کریں. انہوں نے بات کی ہے, یہ ان کا بڑا قصور ہے. یہ ایک عجیب نئی منطق آ گئی ہے کہ جی انہوں نے بات ہی کیوں کی ہے, ان کی جرت کیسے ہوئی بات کرنے کی, ان کی اتنی جرت کہ وہ بات کریں, وہ ان کے منہ سے کوئی فکرہ نکل جائے, ان کی زبان نہ کاٹ دیں ہم اگر وہ کوئی بات کریں. یہ کیا لاجک ہے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا تو وہ بڑی جاتی ہے, اس نے یہ کہہ دیا تو بڑی جاتی ہے. لا اپوزیشن ایکسپلین کی ہے تو اس میں زیادتی والی کیا بات ہے؟ نہیں اچھا میں مزمل ہم میں سے کوئی بھی مزمل اس طرح کے پرتشدد کارروائیوں کی ترغیب نہیں دے رہا. اور مزمل ہمیشہ آدھا سنتے ہیں. جی امبر کیری آن.
मैंने क्योंकि देखिए मैंने आपको एक मिसाल भी दी, जवाब क्या हो सकता था, जब होगा तो देखी जाएगी। क्यों? वो जमानत आपकी नहीं मर्जी मिलेगी का तो जवाब देखी क्यों दें? जाएगी। लेकिन जब नहीं, नहीं, पर वो ये आपकी होता है एक अच्छा। मोहतात जवाब होता है, जवाब दे मोहतात तरीके से दे, और वो हो सकता है, मुमकिन है, क्यों अल्फाज बता हैं, दें? वो इतने आपको डिफेंसिव बिल्कुल क्यों हो इंटरव्यूज जाएं? दें। अगर देखें, अगर वो मोहताज जवाब दे तो आप कहेंगे वो नून लीग की बी टीम है। देखें ना जी, नवाज शरीफ के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कितना मोहताज जवाब दिया, और इमरान खान के बारे में जवाब हुआ तो कितना एग्रेसिव जवाब दिया। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने दोनों जगह लॉ पोजीशन एक्सप्लेन की है, ना आप उन्हें इधर जीने देते हैं ना उधर मरने देते हैं। आप कह नहीं, सकते हैं ना मुजम्मिल कि देखें, कानून इसके के अंदर ना, मुताबिक होगा। मैं- ठीक है what I आमिर would साहब, like to say is आप कि समझाएं हाँ। आमिर साहब, लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मुजम्मिल को कभी भी समझा पाता। मुजम्मिल बहुत ज़बरदस्त सियासतदान बनेंगे इंशाल्लाह एक दिन। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखें, ये नहीं है कि हम उनसे हक छीन रहे हैं, ठीक है ना। हुक्मरान, ये जो आपकी निगरान हुकूमत है, उससे हम कोई बात करने का हक छीन रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इनको तो बात भी नहीं करनी चाहिए। हम निगरान हुकूमत को मानते भी हैं, लेकिन हम उसको एक महदूद मुद्दत वाली हुकूमत मानते हैं, और इस तरह से उनकी ज़िम्मेदारियाँ एक बाकायदा हुकूमत से कदरे मुख्तलिफ होती हैं। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि कोई ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात ना करे जिसको पोटेंशली मिस इंटरप्रेट किया जाए। देखें जी, किसी भी महज़ब मुल्क के अंदर जब आप ये सवाल करेंगे ना किसी हुकूमती ओहदेदार से कि जी अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो वो कहते हैं कि लेट्स नॉट स्पेकुलेट। ये बड़ा आसान सा और बड़ा एक मंतकी जवाब होता है इस तरह की बातों का, ख़ास तौर पे जब सवाल करने वाले की नीयत का भी आपको पता हो कि ये थोड़ी सी इश्तिआल अंगेज़ी चाह रहे हैं साहब। तो ये एक रिस्ट्रेंट और एक मेजॉरिटी आम तौर पर हुकूमती ओहदेदारों से एक्सपेक्ट की जाती है, और ये ज़िम्मेदारी, इस रिस्ट्रेंट और जो मेजॉरिटी है, ये ज़िम्मेदारी एक निगरान सेटअप के लिए और भी बढ़ जाती है। मुजम्मिल साहब, हम हरगिज़ इस किस्म की पुरतशद्दद कार्रवाइयों की तरगीब नहीं दे रहे कि उनकी ज़ुबान काट दें, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ ध्यान रखें कि वो बात क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर आपसे इख्तलाफ करूंगा। वो क्यों ध्यान रखें? वो एक मुकम्मल हुकूमत है। हर हुकूमत की एक मुद्दत होती है। कोई हुकूमत बगैर मुद्दत के इक़्तिदार में आती है, वो तो सिर्फ आमरीत आती है जिसकी कोई मुद्दत नहीं होती। हर हुकूमत की एक मुद्दत होती है, उसने एक दिन चले जाना होता है, कम या ज्यादा की एक अलग बहस है। मुद्दत की बात नहीं होती, एक मैंडेट होता है। हर हुकूमत की अभी मुद्दत पर बात हो रही है आपकी और मेरी। मुद्दत आपने कहा जी वो एक महदूद मुद्दत के लिए आए हैं, मैं कह रहा हूँ हर हुकूमत मुद्दत के लिए आती है, सिवाय मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स के मुताबिक जाने का कोई वक्त नहीं होता। जमहूरी हुकूमतें मुद्दत के लिए ही आती हैं, कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है उनका, कम या ज़्यादा। ये तो कोई बात नहीं कि इस हुकूमत का टाइम पीरियड है लिहाजा ये बात नहीं कर सकती, इस हुकूमत का टाइम पीरियड नहीं है तो ये बात कर सकती है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है मेरे ख्याल में। हर हुकूमत का टाइम पीरियड होता है, फिर कोई भी हुकूमत बात नहीं कर सकती, वेरी क्योंकि क्विकली उसने एक दिन चले जाना है। नो, वेरी क्विकली मुझे आप 10 सेकंड दें। ये एक मोइन कुरैशी साहब की हुकूमत आई थी 1993 में, और मोइन कुरैशी साहब जो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी ऐड कर चुके हुए थे, उन्होंने आके अपनी तकरीर में कहा था कि जी मेरा पाकिस्तान के लिए विजन ये है। उन पर सख्त तनकीद की गई थी इस बयान के ऊपर कि भाई आपका विजन हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आपका जो भी विजन है वो आप अपना जो काम इंतखाबात कराने वाला है उसके ऊपर तवज्जो दें, इंतखाबात कराएं, नई हुकूमत को आने दें, और उसके बाद आप 10-10 घंटे के लेक्चर दें अपने विजन के ऊपर। लेकिन जब तक आपके पास ये ओहदा है जिसका एक मखसूस मैंडेट है, तो आप अपना विजन अपने पास रखें। ये एक जिम्मेदारी है निगरान हुकूमत की। आमिर साहब, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में कानून बदल गया है। आप पुराने कानून की बात कर रहे हैं। नए कानून में निगरान हुकूमत को मुकम्मल माली, सियासी, इज्तिमाई इख्तियारात दे दिए गए हैं। जब पार्लियामेंट ने उन्हें इख्तियार दे दिया है तो जुबानबंदी क्यों? कानून और सियासी असूल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है जी। ये कानून सिर्फ उनको थोड़े से फालतू इख्तियार मिल गए हैं इस महदूद मुद्दत के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सियासत के असूल ही बदल गए हैं उस कानून की वजह से। सियासी असूल अभी भी आपको ये कहते हैं। ठीक है आमिर साहब, कुछ ब्रेकिंग भी है और लेट्स गो फॉर अ ब्रेक।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ یہ سوال اٹھائیں گے ہم آج کے پروگرام میں کہ عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم آج کی رات کہاں گزاریں گے, اڈیالہ جیل میں یا اٹک جیل میں. لیکن اس کا جواب ہمیں پروگرام کے دوران ہی مل گیا کہ سے کچھ ہی دیر قبل ایک 15 گاڑیوں کا ایک قافلہ جس میں 2 بختربند گاڑیاں بھی شامل ہیں, ایک ایمبولینس بھی ہے, وہ ان کو اٹک جیل سے لے کر اڈیالہ کی جانب روانہ ہو گئی. گویا آج کی رات ان کی اڈیالہ جیل گزرے گی اور یہ کارروائی اس حکم کے نتیجے میں عمل میں لائی گئی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا, جنہوں نے کہا کہ عمران خان کا موجودہ سٹیٹس ایک انڈر ٹرائل پرزنر کا, ایک یو ٹی پی کا ہے اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے تمام یو ٹی پیز کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے, لہٰذا ان کو وہیں منتقل کیا جائے اور جو بھی سہولیات کے وہ مستحق ہیں ان کو پہنچائی جائیں. تھوڑی کمپلیکیشن اس سیناریو میں وہاں پیدا ہوئی جب عمران خان سے منسوب ایک بیان ہم نے سنا جنہوں نے کہا کہ ان کو اڈیالہ جیل لانے کی کوئی خواہش نہیں ہے کیونکہ وہ جہاں ہیں وہاں وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو کیا فرق پڑے گا ان کے اٹک جیل سے اڈیالہ شفٹ ہونے میں؟ خاص میں ان کی مرضی شامل تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے تو ان کے وکیل یہی استدعا کر رہے تھے عدالت سے کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے, لیکن اب عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو وہاں جانے کی کوئی خواہش نہیں. تو اس سے ان کے موجودہ سٹیٹس پر ان پر قائم مقدمات جو ہیں ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ ایک کوئک کامنٹ میں چاہوں گا انبر اور مزمل دونوں سے بیفور وی فالو اپ آن دس ڈسکشن. تو انبر آپ سے شروع کرتے ہیں. جی عامر صاحب, یہ اس وقت جو ایک عمران خان کہاں رات گزاریں گے, ظاہر ہے سب سے پہلے تو ایک آن اے لائٹر نوٹ, میں شروع لائٹر نوٹ سے کرتی ہوں کہ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیل نہیں ہوٹل ہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کون کر رہا ہے فیصلہ, کس کا فیصلہ ہے, بٹ دیٹس جسٹ آن اے لائٹر نوٹ. بٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے شاید یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب اور ان کے وکلا کی طرف سے, تاکہ وہ عدالت میں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا, کیونکہ جیسے آپ نے بھی وضاحت کی تھی کہ جو زیر سماعت مقدمات ہوتے ہیں, جو ملزمان ہوتے ہیں, ان کو اڈیالہ جیل میں ان کو رکھا جاتا ہے, وہاں زیر حراست ہوتے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب واقعی کمفرٹیبل ہو گئے تھے, نہیں ہو گئے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جو منسوب بیانات بھی ہیں اور ان کی جس طریقے سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے, یہ ہمیں سیکنڈ تھرڈ پارٹی ذرائع سے آ رہے ہیں. ان کے وکیل ہوتے ہیں یا ان کے خاندان والے ہوتے ہیں اور ان کا بھی ایک ظاہر ایجنڈا ہے, وہ سمپتی بھی دینا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. تو اس طریقے سے میں تصدیق نہیں کر سکتی وہ واقعی کمفرٹیبل ہیں یا انہوں نے کہا ہے یا نہیں. لیکن ایک مجھے جو ایک قانونی اسٹریٹجی ہے وہ ضرور نظر آ رہی ہے کہ اس وجہ سے بھی وہ شاید نہ جانا چاہ رہے ہوں, یا اس کے باوجود کہ ان کے وکیلوں نے ہی یہ پٹیشن کی تھی اور 1.5 ماہ گزر گیا تھا, میرے خیال میں 1 مہینہ سے زیادہ تو ہو گیا تھا جب تک ان کو منتقلی کا حکم جاری نہیں کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. تو یہ وجہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس میں آپ کو ڈیو پروسیس کے حوالے سے آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں عدالت میں. ٹھیک. تو مزمل انبر کو تو اس سارے معاملے کے اندر کسی قسم کی قانونی اسٹریٹجی کی بو نظر آ رہی ہے. قانون کی باریکیوں کے آپ بہت ماہر ہیں مزمل بھائی, مجھے اتنی تو سمجھ آ گئی آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ واقعی یہ کوئی قانونی اسٹریٹجی آپ کو بھی نظر آ رہی ہے اس کے اندر؟ مجھے تو بڑی فلاپ اسٹریٹجی نظر آئی. اب دیکھیں نا, وہ اڈیالہ آ گئے ہیں کہ سائفر کا کیس وہاں انڈر ٹرائل ہے. یہ اب اگر ان کی سائفر میں بیل ہو گئی تو وہ ان کو 9 مئی کے جناح ہاؤس کے حملے میں گرفتار کر لیں گے, پھر کوٹ لکھپت بند کر دیں گے, کیمپ جیل بند کر دیں گے کیونکہ انڈر ٹرائل کیمپ جیل میں ہے. وہاں سے انہیں گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں جو ہوا ہے اس میں لے جائیں گے, پھر گجرانوالہ کی جیل میں بند کر دیں گے. وہاں سے جو فیصل آباد میں ISI کے دفتر کے باہر حملہ ہوا ہے اس میں بھی وہ مجرم قرار ہیں, اس میں گرفتار کر کے فیصل آباد کی جیل میں بند کر دیں گے. وہاں سے جو میاں والی میں 9 مئی کو ہوا ہے اس میں وہ ملزم ہیں, انہیں میاں والی لے جائیں گے, وہاں سے انہیں پشاور جیل شفٹ کر دیں گے. یہ تو ایک بڑی فلاپ اسٹریٹجی تھی عمران خان کے قانونی مشیروں کی. انہیں تو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں اٹک سے کہیں نہ شفٹ کیا جائے. مطلب انہوں نے ایک قسم سے ایک لوز بال کھیلا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ پاکستان بھر کی جیلوں کا ان کو سفر کرنا ہے. ایک ضمانت لیں گے, دوسری جیل میں پہنچ جائیں گے. جیسے ہم پرویز الہی کو دیکھتے ہیں نا, ایک جیل سے دوسری جیل, دوسری جیل سے تیسری جیل, چوتھی جیل.
یہ تو پورے پاکستان کی جیلوں میں ان کو آپ چکر ہوگا, کبھی کہیں سے ضمانت ہو گئی, کہیں مسترد ہو گئی, کون سی جیل میں شفٹنگ. میں اور آپ روز پروگرام میں آپ مجھ سے سوال کریں گے آج رات کہاں ہیں, تو میں کہوں گا دیکھنا پڑے گا گرفتاری اور انڈر ٹرائل کہاں ہیں. آج شاید میاں والی ہوں, آج شاید فیصل آباد ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ قانونی, انہیں تو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ کہیں شفٹ نہ کیا جائے, اور انہوں نے شفٹ کرا کے ایک بہت ہی لوز بال دے دیا ہے ان کی شفٹنگ کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ان کی مستقل جیلوں کی سیر, وہ جو رانا ثناء اللہ کہتے تھے نا کہ مچھ جیل کی مرچی وارڈ میں, مجھے لگتا ہے مچھ جیل کی مرچی وارڈ میں بھی پہنچا دیں گے انہیں اس طرح. تو مزمل, اچھا مزمل, یہ بالکل مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کی یہ بات سن کے, لیکن I'll go over to Amber, please. I'm not very happy with what I've heard, Amber, but over to you. Yeah. بالکل ضرور, میں چاہوں گی کہ آپ آخر میں ہمیں ہماری تصدیق کریں, آپ اب ہمیں بتائیں کہ کیا اس کا واقعی تجزیہ کیا ہونا چاہیے. لیکن میں مزمل سے پوچھنا چاہتی ہوں, اسے تو یہ تو طے ہے نا کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو تنگ کرنا ہے, اور عمران خان کو چاہے اڈیالہ کے بجائے اٹک جیل میں بھیجا جائے, جہاں سہولیات تب تو شروع میں تو نہیں تھیں جو ان کو ملنی چاہیے تھی ان کے سٹیٹس کی وجہ سے, لیکن چلے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر یہ جواز بنانا ہے کہ زیر سماعت مقدمات کے ملزمان ہیں, ان کو جہاں ان کا مقدمہ ہے, جہاں عدالت ہے اس کے پاس ہونا چاہیے, تو پھر ان کو شفٹ بھی کیا جائے گا. تو پھر یہی طے ہے نا کہ عمران خان کو تنگ کرنا ہے, اس سے سمپتھی ان کے لیے اور بڑھے گی. میں حیران ہوں آپ کی یہ بات سن کر. گورنمنٹ تو انہیں ایک ہی جیل, اٹک جیل میں رکھنا چاہتی تھی, وہ خود پھرنا چاہتے ہیں ہر جگہ. انہوں نے ایک نقطہ لیا ہے عدالت کے سامنے کہ میں اب انڈر ٹرائل ہوں, سائفر میں مجھے اڈیالہ رکھیں. تو اب کل جب وہ انڈر ٹرائل ہوں گے لاہور جناح ہاؤس میں, تو پھر انہیں کوٹ لکھپت نہیں رکھیں گے. پرسوں انڈر ٹرائل ہوں گے فیصل آباد میں, تو پھر فیصل آباد نہیں رکھیں گے. پھر انڈر ٹرائل ہوں گے پشاور میں, تو پشاور نہیں رکھیں گے. یہ موقف تو عمران خان کا حکومت کا نہیں ہے. نہیں مزمل, آپ نے پورے پاکستان نہیں, پر یہ موقف عمران خان نے لیا ہے. یہ موقف عمران خان کا ضرور انہیں ہوگا, کہنا لیکن چاہیے میں نے ایک ہی جگہ رہنا ہے, اس کو میرا وہی ٹرائل کرے جو کرنا ہے. ریاستی ادارے ایکسپلائٹ عمران خان, آپ سمجھتے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا موقف جو ہے عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو مختلف جیلوں میں منتقل کیا جائے. عمران خان کا موقف ہے, گورنمنٹ کا موقف ہے ہی نہیں. یہ عمران خان کا موقف ہے کہ مجھے اب جیل پھرائیں. انہوں نے کہا ہے میں نے اٹک نہیں رہنا. یہ تو خان صاحب نے کورٹ میں جا کے کہا ہے کہ مجھے شفٹ کریں. گورنمنٹ تو نہیں شفٹ کرنا چاہتی تھی. مزمل دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر تو یہ اسٹریٹجی ان کے وکیلوں نے بنائی تھی صرف اس لیے کہ ان کو بہتر سہولیات, ان کو ایک کلاس سہولیات مل سکیں اڈیالہ جیل میں, تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ ممکن نظر آ رہا ہے کہ ان کو شاید گلی گلی محلے محلے پھرایا جائے, کیونکہ پاکستان میں بہت ساری جگہیں ہیں جن پر جہاں ان کے اوپر مقدمات ہیں. تو اگر تو ان کے یہ وکیلوں کا کہنا تھا تو ان وکیلوں کی عقل پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے زیادہ افسوس, اور وہ آپ کی بات سن کر ہوا جو کہ بالکل قرین از قیاس بات ہے, یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو اس ملک کے اندر. امبر نے بھی جیسے کہا کہ مقصد تو پی ٹی آئی اور عمران خان کو تنگ کرنا ہے, اور وہ اگر ایک لوز بال جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کھیل گئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی بھگتیں گے. لیکن یہ سارا معاملہ دیکھ کے کوئی بھی شخص جو اس ملک کے اندر جمہوریت کی بقا اور جمہوریت کو مضبوط ہوتے دیکھنا چاہتا ہے, میرا خیال ہے اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی. سیاستدانوں کی غلطیاں ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں, حال میں بھی ہوتی دیکھی ہیں, آج کل بھی سیاستدان غلطیاں کر رہی ہیں. جی ویری کوئکلی, بہت تھوڑا سا ٹائم ہے, ویری کوئکلی پلیز کیری آن, پوچھیے. عدالت کیا ان کی پٹیشن پہ کہ مجھے اڈیالہ شفٹ کیا جائے, جو قانونی طور پہ درست وہ کہہ رہے تھے, عدالت کیا کہتی شفٹ کر دیں؟ انہوں نے کہہ دیا. ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ حکومت کو کیوں, ان کی غلطی ہے عمران خان صاحب کی, آپ یہ مانیں. وہ آج انہیں بعد میں سمجھ آئی اور وہ دوپہر کو کہنے لگے میں نے نہیں جانا, تب تک آرڈر آ چکا تھا, جانا پڑا. ٹھیک ہے مزمل, ٹھیک ہے, بالکل میں آپ کی اس بات سے تو متفق ہوں نا کہ یہ اگر ان کے قانونی مشیروں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی بہتر سہولیات کی خاطر جو ہے وہ آپ اٹک سے اڈیالہ شفٹ ہو, انہوں نے ان کی بات مان لی, تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی. لیکن دیکھیں پھر بھی
کہیں نہ کہیں جو صاحب اقتدار ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک سیاستدان کو ٹریٹ کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، خواہ وہ کسی بھی جرم کے لیے ٹریٹ ہوا ہو. ہم نے ماضی میں بہت دیکھا ہے جی، 11 سال بھی لوگوں نے جیل کاٹی ہے، کسی بھی مقدمے میں کنوکٹ ہوتے ہوئے جلا وطن کیا گیا ہے ہمارے رہنماؤں کو، ان کو پھانسی کی سزائیں دی گئی ہیں اور پھر ان کو مجبور کیا گیا وطن چھوڑنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان نے پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھا ہے یہاں پر ہوتے ہوئے، اس کے بعد اگر کوئی اتنی میچورٹی دکھاتا، کوئی اتنا بڑا دل دکھاتا کہ ٹھیک ہے سیاستدان تو غلطیاں کرتے رہے ہیں، ابھی بھی غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا سیاست کی ڈگنیٹی، سیاستدانوں کی ڈگنیٹی اگر اس کا خیال رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑی خوش آئند بات ہوتی. اس سے ملک کی ماحول جو اس قدر بگڑا ہوا ہے سیاسی معاملات کے اندر، شاید اس کے اندر کوئی بہتری آتی. تو بہرحال اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر اس کی وجہ جو بھی ہو اس کو خوش ہو سکتا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد تھوڑی دیر میں دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینٹ کی قائمہ کمیٹی، پارلیمانی امور کی جو قائمہ کمیٹی ہے، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اسمبلیاں کیونکہ 90 دن میں تحلیل ہوئی تھی، تو اس لیے اسمبلیاں کیونکہ وقت سے پہلے تحلیل ہوئی تھی، تو 90 دن کے اندر آئین کے جیسے کہا گیا ہے اس کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے. وہی بات کی تھی انہوں نے کی اس قائمہ کمیٹی میں جو صدر عارف الوی نے بھی کی تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری بھی حاضر ہوئے تھے قائمہ کمیٹی کے سامنے، اور انہوں نے ایک بہت دلچسپ بیان بھی اس وقت کہا تھا. یہ جو رپورٹ اس وقت ہو رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا ہے کہ ریگنگ نہیں ہوگی جیسے 2018 میں ہوگی، بالکل شفاف انتخابات ہوں گے. اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ہم بہت کچھ اس وقت ہمارے کوئی پسندیدہ سیاسی جماعت نہیں ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو عامر صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ بیان، ساتھ ساتھ قائمہ کمیٹی، پارلیمانی امور کی جو قائمہ کمیٹی ہے، انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے. انہوں نے کہا، سفارش کی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. قائمہ کمیٹی، سینٹ، ان کا یہ کہنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ وہ امبر ایک ہماری پنجابی کی مثال ہے، گونگلوں تو مٹی چاڑنا. یعنی کہ جو شلگم کو زمین سے نکالنے کا محنت ہے وہ تو آپ نے نہیں کرنی، لیکن اگر کسی اور نے نکال کے رکھ دی ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر سے مٹی جھاڑ کے جو ہے وہ اپنی بھی محنت جو ہے اس کے اوپر کوئی کلیم لے کر سکو. میرا خیال ہے اس کا اردو ایکویولنٹ یہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے والا آتا ہے. یہ باتیں کرنے کا وقت گزر چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ جس وقت کرنی چاہیے تھیں اور شد و مد سے کرنی چاہیے تھیں، باہر نکل کر کرنی چاہیے تھیں، اور ہر پاسبل ایونیو کے اوپر کرنی چاہیے تھی. اگر عدالت جانا پڑتا تو عدالت جا کے کرنی چاہیے تھی، پبلک میں جانا پڑتا تو پبلک میں جا کے کرنی چاہیے. اس وقت تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے. اس وقت تو ایسی کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے. اب جو ہے وہ صرف ایک خانہ پوری نہیں یہ کہتے ہیں. اور یہ جو میں پہلے بریک سے پہلے امر بات کر رہا تھا نا کہ سیاست کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس ڈگنیٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. رہی بات الیکشن کمیشن کے بیانات کی، ہر لحاظ سے خوش آئند ہے جی. وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ بھی دیں گے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا اس کے اندر کوئی پسندیدہ یا غیر پسندیدہ پلیئر نہیں ہے اس انتخابات کے اوپر، تو بالکل یہی ہونا چاہیے، یہی ان سے امید کی جاتی ہے. لیکن دکھی ہوا ہے امبر قائمہ کمیٹی سے اس طرح کی بات سن کے. اچھا، یہاں پہ مزمل آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اس وقت کیونکہ ایک ہی ظاہر اسمبلی ایک طرح سے کہیں گے جس میں منتخب یعنی کہ سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ بھی اتنی ریلیونٹ کی گئی ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوشش کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے، پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر بھی مہنگائی کے حوالے سے دیگر معاملات پر تھوڑا سا شور مچائیں، اس کو ریلیونٹ بنائیں، لیکن بن نہیں رہے سینٹ. کیا وجہ ہے؟ اجلاس ریکوزٹ نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی بھی ریکوزیشن نہیں جمع کرا رہی، اور ان کے بعد پورے نہیں، پی ٹی آئی بھی نہیں ریکوزیشن کرنے کے لیے تیار. یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے. آپ سمجھیں، پالیسی کچھ اور ہے، پوسچر کچھ اور ہے. اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو 90 دن میں انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں
اگر ان کی پالیسی بھی 90 دن میں انتخابات کی ہو تو یہ صبح سینٹ کا اجلاس ریکوزٹ کر کے وہاں قرارداد منظور کریں نا میجورٹی کے ساتھ. ایک ہی منتخب ایوان ہے, وہ اپنی قرارداد منظور کرے کہ ملک میں 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. وہاں وہ کارروائی کریں توہین الیکشن کمیشن کے خلاف, توہین الیکشن کمیشن کی, کہ جی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ سیاسی جماعتیں کو پتہ ہے کہ آئین کے تحت 90 دن میں نہیں ہو سکتے. ہم اگر اجلاس میں بات کریں گے تو غیر آئینی بات کریں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے. مجھے اور آپ کو اس میں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے بیانات کے سحر میں مت مبتلا ہوں, آپ ان کی حقیقت جانیں. ان کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 51 ان پلیس ہے, حلقہ بندیاں ہونی ہیں, اس کے بعد انتخابات ہوں. ٹھیک, انہوں نے آپٹکس کے لیے, دکھاوے کے لیے بیانات کی حد تک یہ کہہ دیا. لیکن دلچسپ بات جو کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری نے کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت کچھ پس پردہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, کوئی پسندیدہ پارٹی ہمارے لیے نہیں ہے. کیا مطلب ہے, یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی کوئی بھی پسندیدہ؟ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, 2018 کے الیکشن میں ریزلٹس کا ایشو ہوا, آر ٹی ایس بیٹھا. یہ چیف الیکشن کمشنر جب سے آئے ہیں انہوں نے اتنے ضمنی انتخابات کرائے ہیں, ریکارڈ ضمنی انتخابات کرائے ہیں. کسی ایک میں آپ کو دھاندلی کا پراسپیکٹ ملا ہے؟ ایک ڈسکا والی دھاندلی ہوئی, انہوں نے پکڑ کے الٹا لٹکا دیا دھاندلی والوں کو, حتیٰ کہ حکومت وقت کو جا کے سٹے لینا پڑ گیا جس نے دھاندلی کی. میں کہتا ہوں پی ڈی ایم اپنے دور میں سارے انتخابات ہار گئی, پی ٹی آئی کو بھی اپنے دور میں ہاری. الیکشن کمیشن, اس الیکشن کمیشن کے کسی انتخاب پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے جو اب تک انہوں نے کرایا ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ جی یہ چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں, انہوں نے یہ 3 انتخابات کرائے ہیں, دیکھو تینوں میں دھاندلی ہوئی ہے, مجھے بتا دیں. پی ٹی آئی جیتی ہے سارے انتخاب, انہی چیف الیکشن کمشنر سے جیتی ہے. ڈسکا میں دھاندلی کی ہے, انہوں نے پکڑ لی ہے. لیکن پھر ہمیں ان پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہے نا کہ دھاندلی ہے تو ہم زیادہ ووٹوں سے جیتے. 2018 میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس پہ بھی یہی کہا تھا نا پی ٹی آئی نے کہ ان کے دوبارہ الیکشن کرا دیتے, نہ حلف لیتا بطور بھائی, نہ لیتے عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم حلف, کہتے بھائی دھاندلی ہوئی ہے, آر ٹی ایس بیٹھ گیا, نیا انتخاب کرا لیتے ہیں. اس وقت تو بڑی جلدی تھی وزیر اعظم بننے کی, دھاندلی زیادہ الیکشن میں وزیر اعظم بننے کی جلدی, کیونکہ آخری سب اخلاقیات کہاں گئے تھے؟ اخلاقیات کہاں گئے تھے, بالکل سوال تو بنتا ہے, وہ تو بعد میں خیال آتا ہے. لیکن عامر صاحب ایک بہت دلچسپ اس وقت, کیونکہ 2018 میں جو آر ٹی ایس کا جو نظام تھا جس سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ بہت ہم تیز ہو جائے گے, الیکشن ریزلٹس جلدی آئیں گے. الیکشن ریزلٹس تیز کیا, الٹے دیر سے ہوئے اور متنازع بھی ہو گیا الیکشن. اس بار آر ٹی ایس کا سسٹم نہیں ہوگا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اور اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. کیا دھاندلی صرف پولنگ ڈے پہ ہی ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں عمر, یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا نا کہ صرف پولنگ ڈے کے اوپر دھاندلی ہو. ایک باقاعدہ فضا بنائی جاتی ہے, اور 90 کے تمام تر الیکشن اس کی ایک ہماری ایک تاریخی مثال ہیں کہ کس طرح سے ایک پارٹی کے خلاف فضا بنائی جاتی ہے, ایک پارٹی کے حق میں فضائی بنائی جاتی ہے. اس ساری چیز کو پری پول ریگنگ کہا جاتا ہے, اور وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے. لیکن جہاں تک شفافیت کا تعلق ہے نا عمر, لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ الیکشن کمیشن اکیلا اس کا ذمہ دار شفافیت کا نہیں ہوتا, اس میں بہت بڑی ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہوتی ہے, ان کے پولنگ ایجنٹس کی بھی ہوتی ہے. ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر ان کا اپنا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے جس کو ایک پروٹوکول کے مطابق سمجھایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. اب اگر سیاسی جماعتیں اپنی تیاری مکمل نہیں رکھیں گی اور ایک ایسا خلا چھوڑ دیں گی جس کو کوئی شاید پسند یا جس کو کوئی مسچف مونگر یا اس کو کوئی بدنیت شخص جو ہے وہ اپنی فائدے کے لیے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, تو جہاں جو ممکن ہے پر وہ تو ہوتا ہے. بہرحال فی الحال ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, الیکشن کمیشن کے اس بیان, اس پبلک بیان کے اوپر, کہ ان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, اور وہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ صاف اور شفاف ہوں. اینڈ فار دا ٹائم بینگ آئی تھنک لیٹس گو آن ود دیٹ.
ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پارلیمانی امور کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے، ان کا یہ بیان دینا، سفارش کرنا، یہ بالکل بے معنی ہے۔ ایک تو یہ کہ سینٹ بھی جیسے پارلیمان یعنی کہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی انریلیونٹ ہو گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے قانون سازی بھی ہوئی۔ سینٹ میں بھی وہ جی بالکل وہ جدت وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ ہم دیکھیں جو یہ قانون سازی ہوئی تھی۔ لیکن اب بھی موقع تھا سینٹ میں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن ان کو جیسے مزمل نے بھی کہا ریکویزیشن کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھول گئے ہیں کہ ایک اور اسمبلی بھی ہے۔ دوسری طرف میں کہوں گی کہ یہ جو الیکشنز میں شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، ریگنگ کے حوالے سے، اس میں مزمل صاحب سے ویسے اتفاق نہیں کرتی اس طریقے سے کہ دیکھیں بالکل صحیح، عمران خان صاحب نے بھی الیکشن دوبارہ کال نہیں کی، بعد میں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں مانے کہ دھاندلی ہوئی تھی لیکن ہمارے خلاف ہوئی تھی۔ لیکن دوسری طرف جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری تھی، انہوں نے ان کا اس وقت چوائس تھا کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے، انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم تحقیقات کریں گے اور جس طریقے سے دھاندلی ہوئی تھی اس پہ کچھ وائٹ پیپر پبلش کریں گے، رپورٹ پبلک کے سامنے لائیں گے، عوام کو بتائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں بتایا۔ تو یعنی کہ جو 2018 کے حوالے سے ہم دھاندلی کی بات کرتے ہیں، وہ کسی تحقیقات کی بنیاد پہ نہیں کرتے۔ جیسے کہ 2014 میں جب عمران خان نے ایک الزام لگایا تھا، دھرنا بھی دیا تھا، اس وقت جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا دھرنے کے بعد 126 دن کے بعد، اور اس وقت یہی فیصلہ تھا، یہ طے ہوا تھا کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی، ایک دو حلقے ہیں جہاں مسائل ضرور رہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ 2018 میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے بھی حقائق سامنے آنے چاہیے، اور یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ انتخابات ہو نہ ہو، جیسا بھی ہو، وہ حقائق لوگوں کے سامنے ضرور رکھے جائیں۔ پروگرام خبر اور تجزیہ کا وقت یہاں ختم ہوا ہے، پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔